محترم سامعین، اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق عطا کیے ہیں اور ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یوں تو سوکھی ہوئی خزاں رسیدہ انسانیت کے تمام طبقوں پر ابر بہار بن کر برسی، لیکن خاص طور پر دو طبقہ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم، ستم زدہ اور قابل رحم تھے، اور نہ صرف عرب بلکہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تمام علاقوں میں ان کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ روم اور ایران کے لوگ گو اس زمانے میں تہذیب و تمدن، علم و ہنر اور شائستگی میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، مگر وہاں بھی ان کی حالت بہتر نہ تھی۔ یہ دو طبقے تھے غلاموں کے اور خواتین کے۔ اس لیے فطری بات ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ انہی دو طبقوں کی دستگیری اور غم گساری کی، ان کو اونچا اٹھایا اور سماج میں عزت و احترام کا مقام دیا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ غلامی کا جو رواج ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا، چند سو سالوں میں اس کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور اسلام ہی کے اثر سے یورپ اور دنیا کے مختلف علاقوں میں عورتوں پر ظلم کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور اس کو ایک اہم سماجی مسئلہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اسلام سے پہلے عورت کو جائیداد کی حیثیت دی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے یہ تصور دیا کہ عورت مرد ہی کی طرح انسانیت کا مستقل حصہ ہے۔ چونکہ تورات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے باعث حضرت حوا ہی تھی، اس لیے یہودی اور عیسائی مذہب میں عورت کو گناہ کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس لغزش میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو ذمہ دار قرار دیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ ذمہ دار قرار دیا اور فرمایا آدم نے بھول کر اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا اور وہ پھسل گئے۔ وعصى آدم ربه فغوى۔ یہ فکر و عقیدہ کے اعتبار سے بہت بڑا انقلاب تھا، جس کے ذریعے ہزار سال سے جاری غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ اسلام سے پہلے عام طور پر عورتوں کو جائیداد کے مالک بننے اور اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے وغیرہ کا حق نہیں تھا۔ اسلام نے عورتوں کو جائیداد میں مالک بننے اور اپنی مرضی سے اس میں عمل کرنے کا پورا اختیار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں، ان کی لطافت و نزاکت کی جتنی رعایت کی ہے، اس سے بہتر طور پر کوئی اور مذہب یا انسانی قانون عورتوں کی مشکلات کو حل نہیں کرتا۔ عورتیں عام طور پر 3 مرحلوں سے گزرتی ہے: بیٹی، بیوی اور ماں۔ بعض دفعہ ناخوشگوار حالات میں ایسی صورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ ایک عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے ان مختلف مرحلوں میں عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں اور ان کے مسائل کس طرح حل کیے ہیں۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر پورا اجر و ثواب بتایا ہے۔ فرمایا کہ جس کو 2 یا 1 لڑکی ہو اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، کہ تعلیم دے، بہتر طور پر تربیت کرے، تو جنت میں اس کو میرا ساتھ اسی طرح حاصل ہوگا جیسے یہ دونوں شہادت اور بیچ کی انگلیاں۔ اس طرح کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کی پرورش پر بھی نہیں دی ہے۔ لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر افسردہ اور غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور بدقسمتی سے، بے دینی اور جہالت کی وجہ سے آج کل بھی بعض مرد اور اس کے خاندان کے لوگ بچیوں کی پیدائش پر آزردگی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کی سوچ کی مذمت فرمائی ہے۔ شریعت میں لڑکیوں کی پرورش اور اس کی تمام ضروریات کی تکمیل اس وقت تک باپ کی ذمہ رہتی ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے۔ لڑکے بالغ ہو جائیں تو والدین اکثر حالات میں اس کے اخراجات کا ذمہ دار نہیں رہتے، لیکن لڑکیوں کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان کے اخراجات اس وقت تک باپ پر واجب ہیں جب تک کہ شادی نہ ہو جائے اور وہ سسرال نہ چلے جائے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی پرورش میں والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ ترجیحی سلوک کریں اور لڑکیوں کے ساتھ کمتر درجہ کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو لڑکی ہو وہ اس کو زندہ باقی رکھے، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کرے اور لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ اور خاندان کے بڑوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دیں اور اس پر اپنی پسند کو تھوپیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ضروری قرار دیا کہ نکاح میں لڑکیوں کی رضامندی دریافت کی جائے۔ ایک خاتون نے آپ کی خدمت میں شکایت کی کہ ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد فرما دیا۔
اگر نابالغی کی حالت میں باپ دادا کے علاوہ کسی اور سرپرست نے نکاح کر دیا ہو یا باپ دادی ہی نے کیا ہو لیکن وہ معاملات کی ناتجربہ کاری میں معروف ہوں تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اس نکاح کے رد کر دینے کا حق حاصل ہے۔ زندگی میں اگر والدین اپنی جائیداد بچوں میں تقسیم کر کے ان کے حوالہ کر دینا چاہیں تو واجب ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر حصہ دیں۔ اسی طرح اگر والدین کے زیر پرورش رہتے ہوئے کوئی شخص رقم یا جائیداد ہبہ کرے تو لڑکی خود اس کی مالک ہوگی اور والدین وغیرہ کو لڑکی کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ والدین کی وفات کے بعد جائیداد میں شریعت نے لڑکیوں کا بھی حصہ رکھا ہے اور یہ حصہ لڑکوں کے مقابلے آدھا ہے۔ چونکہ ماں باپ، بال بچے، نابالغ بھائی بہن، مطلقہ اور بیوہ بہنیں اور خاندان کے دوسرے نادار و محتاج رشتہ دار مثلا چچا، پھوپھی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں وغیرہ کی پرورش کی ذمہ داریاں عام طور پر مردوں ہی پر رکھی گئی ہیں، اس لیے بیٹے کا حصہ بمقابلہ بیٹی کے 2 گنا رکھا گیا ہے۔ اگر بھائی کا انتقال ہوا جو لاولد تھا اور اس نے تنہا ایک بہن کو چھوڑا تو وہ نصف جائیداد کی حقدار ہوگی۔ اگر صرف 2 بہنیں تھیں تو 1/3 دونوں کا حصہ ہوگا، اور اگر اس کے بھائی بھی ہے تو بھائی کے مقابلہ نصف حصہ بہنوں کو ملے گا۔ اس طرح مختلف رشتہ داروں سے بہت حصہ وراثت پاتی ہے۔